میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ. آئیں جن لوگوں کے پاس خدا کا زندہ لا تبدیل کلام ہے وہ میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے. اعمال کی کتاب جسے رسولوں کے اعمال بھی کہتے ہیں، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 8 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اگر آپ حوالہ نکال لیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سے بیٹھ سکتے بھائیو، آج خدا نے جو مجھے کلام دیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں، یہ جو پیسیج میں نے پڑھا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک لنگڑا شخص ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بھیک مانگتا ہے اور اس کو ہر روز ہیکل کے ایک خوبصورت دروازے کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تاکہ آتے جاتے لوگوں سے وہ بھیک مانگ سکیں. در حقیقت یہ حوالہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شفا کے تعلق ہی سے سناتے ہیں، لیکن ہم اس حوالے میں سے، اس پیسیج میں سے آج ایک نئی اور خوبصورت اور ایک بڑی اہم بات سیکھنے کو ہے. آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ شفا کے تعلق سے ہرگز نہیں ہے. حالانکہ پطرس اور یوحنا نے ایک لنگڑے کو شفا دی ہے یسوع ناصری کے نام سے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کو شفا کے تعلق سے دیکھیں گے تو صحیح، لیکن اس کا جو بیسک جو مقصد ہے جو میں نے اس پیسیج سے اخذ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں کہ در حقیقت اس پیسیج کا صحیح جو درست جو مقصد ہے، جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ در حقیقت ہے کیا. آج جو میرا مین ٹاپک ہے جس کے اوپر میں آپ لوگوں کی چند لمحات کے لیے توجہ مرکوز کرنے کو ہوں، وہ ٹاپک ہے کہ خدا ہماری ہر ضرورت سے واقف ہے. خدا ہماری، ذرا زور سے بولے برکت ملتی ہے اس سے. خدا ہماری ہر ضرورت سے، خدا ہماری صرف ضرورت سے واقف نہیں ہے، خدا صرف ہماری ضرورت سے واقف نہیں ہے بلکہ خدا ہماری ہر ضرورت سے واقف ہے. میں یہ بھی ٹاپک کہہ سکتا تھا کہ خدا ہماری ضرورت سے واقف ہے. میں نے ضرورت سے واقف نہیں بلکہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی کہ لفظ کا اور زیادہ اضافہ کر دیا کہ خدا ہماری ہر ضرورت سے واقف ہے. بعض اوقات ہم پریشانی میں ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں خدا نے ہماری وہ ضرورت پوری نہیں کی. کیا وہ واقف نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہمارے تخیلات کی جو ہے وہ بات ہے، ہمارے تخیلات میں جو خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، ہم اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت درست بات نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا ہماری ہر ضرورت سے واقف ہے. تو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کیسے واقف ہے اور کیسے وہ پوری کرتا ہے. اب
اب جب میں نے یہ پیسج پڑھا ہے اور اس کے اعمال 3 باب اس کی پہلی 8 آیات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے کہ پطرس اور یوحنا کون تھے جی؟ کون تھے پطرس اور یوحنا؟ میرے ساتھ رہیے گا، کون ہے؟ بولے سبھی پطرس اور یوحنا، زور سے بولے کون ہے؟ خدا یسوع مسیح کے اور ان شاگردوں میں سے ہیں جو بڑے کارے خاص ہیں، جو یسوع مسیح کے بڑے قریب رہنے والے اور چلنے والے ساتھ تھے۔ عام شاگرد کوئی بھی عام نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی شخص کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے بڑے قریب تھے۔ دستے راز بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ ترسیدہ کر لیجیے بچوں کو، اس سفیان کو اپنے پاس بلا لیجیے گا سختی سے۔ اب کیا ہے کہ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر کہاں جا رہے تھے جی؟ کہاں جا رہے تھے؟ ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے۔ اب کیا ہے، پطرس اور یوحنا کیا ہے، جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لا رہے ہیں؟ ہیکل کی طرف لا رہے ہیں۔ پطرس اور یوحنا ہیکل کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو ہیکل کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ اب لا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خوبصورت ہیکل کے دروازے پہ بیٹھ کر لوگوں سے کیا مانگے؟ بھیک مانگے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پطرس اور یوحنا کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا کام کیا؟ صدا لگا دی، مطلب خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دو، رب کے واسطے مجھے کچھ دے دو۔ مطلب جس بھی وہ خدا کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے نام سے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ اور یہ بھکاری بھی کیا کر رہا تھا؟ ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھ کر لوگوں سے ہر روز بھیک مانگتا تھا، اس غرض سے کہ لوگ اس کو چند روپے پیسے دے تاکہ وہ اپنی کفالت کر سکے، کفالت کر سکے۔ میں آج یہ بیان نہیں کروں گا کہ اس وقت یہودی جو نقطہ نظر تھا وہ کیا تھا، یہودی کیوں ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ جو ٹاپک میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر میں رہنے کی کوشش کروں گا کہ کیا کس غرض سے لوگ اس کو وہاں پر لاتے تاکہ بھیک مانگے۔ اور بھکاری کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے خدا کے نام سے لوگوں سے مانگتا ہے، واسطہ دیتا ہے خدا کا، اس غرض سے کہ لوگ اس کو چند روپے دے تاکہ وہ اپنی جو ہے کفالت کر سکے، کیا ہے، روٹی کھا سکے، یا جو کچھ بھی ضرورت اس معاشرے کی اشیاء ہے اس کو پرووائڈ ہو سکے۔ اب کیا کرتا ہے؟ پطرس اور یوحنا ہیکل کو جا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو ہیکل کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنا روٹین وائز کام کر سکے۔ اب کیا ہے، جیسے ہی وہ پطرس اور یوحنا کو دیکھتا ہے ایک دم سے ایکٹیو ہوتا ہے اور جو اس کا کام ہوتا ہے وہ صدا لگانی شروع کر دیتا ہے کہ خدا کے نام سے مجھے کچھ دیا جائے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ پطرس اور یوحنا اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور وہ بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے میری تو بات کو سن لیا ہے، اب یہ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے۔ وہ اس کو ملنے کی گھر سے اور زیادہ صدائیں لگاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ پطرس اور یوحنا اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل، اور اسی وقت وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا ہے اس بات سے ہم کیا چیز عکس کرتے ہیں؟ اب کس نام سے پطرس اور یوحنا نے اس بھکاری کو شفا دی؟ کس نام سے؟ میں نے پچھلے بار بھی یہ بات بتائی تھی کہ یسوع جو ہے وہی پرانے عہد نامے کا یہوہ بھی ہے اور یہوہ جو ہے وہی نئے عہد نامے کا یسوع بھی ہے۔ یسوع جو خدا کے اکلوتے بیٹے کا زمینی نام ہے، جو اس کا نام بخشا گیا تھا۔ اب یسوع نام میں ہی قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں ہی زندگی پائی جاتی ہے، یسوع نام میں ہی حکمت اور معرفت کے سارے خزانے جو پوشیدہ ہیں، اور یسوع نام میں ہی مردہ بے جان ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، کیونکہ یسوع تھا، یسوع ہے اور یسوع ہی رہے گا، کیونکہ یسوع
اس بیماری میں لنگڑے پن میں مبتلا تھا، اور کیا تھا کہ وہ 40 برس سے زیادہ کے عرصے سے گزر رہا تھا اس تکلیف سے جو کہ اس کو پہنچی ہوئی تھی بیماری کی شکل میں۔ اب کیا ہے، ہر روز لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، خوبصورت دروازے کہہ کر کے خوبصورت دروازے پر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ ہر روز اس غرض سے اپنی کفالت کرنے کے غرض سے وہاں پر بیٹھتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا ہے کہ اس کی خواہش کیا تھی کہ جب پترس اور یوحنا پاس آئے تو وہ اس سے روپے پیسے لے۔ بات کو ذرا سمجھنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے۔ وہ کس غرض سے صدائیں لگاتا ہے کہ اس کو کچھ روپے پیسے ملے، لیکن خدا انسان کی ہر ضرورت سے واقف ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس وقت کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ خدا کے گھر میں نہ تو دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہر کام جو اس روئے زمین پر ہوتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ خدا آپ سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا ہے، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ موسم نہیں ہے جو بدل جائے گا، وہ عزیز و اقارب نہیں ہے جو بدل جائیں گے۔ وہ خدا ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ غیر مبدل ہے، وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ وہ آپ کے حالات بدل دے گا، وہ دنیا کے حالات بدل دے گا۔ وہ آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھنے والا خدا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اب کیا ہے، اس کی خواہش تھی کہ اس کو چند روپے ملیں۔ اس فقیر کی کیا خواہش تھی؟ چند روپے ملے اس کو تاکہ وہ اپنی کفالت کر سکے۔ لیکن خدا کی یہ رضا نہیں تھی۔ خدا کے لوگ کبھی اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو اختیار انہیں خدا کی طرف سے ملا ہوتا ہے وہ اسی کو آگے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، پنجابی میں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ یار بندہ اکھا والا ہے، اکثر یہ لفظ بولتے ہیں کیونکہ وہ باطنی شخصیت کو بھی جان لیتا ہے کہ اندر کی چلتا پہ۔ ہم چھوٹی سی بات کہتے ہیں، وہ بڑھا کر اس کو بات کو پیش کر دیتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ تو پھر چند لوگ ایک محاورہ یوز کرتے ہیں کہ یہ آنکھوں والا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی، در حقیقت محاورتاً ہم بات کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پر بات کروں گا کہ وہ آنکھوں والے تھے، اندر کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ خدا کے ممسوح تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کو کیا ہے کہ چند روپے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو اس لنگڑے شخص کو شفا کی ضرورت ہے تاکہ یہ ابدی شفا پائے اور یسوع کا مانی بن جائے اور اپنی کفالت بھیک مانگ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کر سکے۔ خدا آپ کو بھیکاریوں کی طرح نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ شاہی کہانت کا فرقہ ہیں، آپ ایک برگزیدہ قوم ہے اور خدا کی ایسی امت ہے جو اس کو پسند ہے۔ خدا اپنی خواہشات کو درگزر نہیں کرتا ہے میرے عزیز بہن بھائیوں۔ خدا آپ کی خواہشات کی بھی قدر کرتا ہے لیکن آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ زبور نویس یوں لکھتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر ایک جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اس حوالے میں اس پیسج میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک بیکاری صدا لگاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میں لوگوں سے مانگوں تو میں پیسے مانگوں، لیکن یہاں پر خدا کے دو خدام آتے ہیں، وہ ان کو پیسے دینے کی بجائے ان کو شفا دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ اپنے آپ سے نہیں کر پاتے ہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ خدا نے ان کو طاقت دی ہے اور پولس رسول اسی طرح لکھتا ہے کہ جو مجھے طاقت دیتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے نام سے شفا دی نہیں، انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے اس کو شفا دی، کیونکہ یسوع شفا کا منبع ہے۔ خدا دیکھیں، خواہش کرنا گناہ نہیں ہے، خواہش بد کرنا گناہ ہے۔ انسان جو ہے، ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے ارمان دل میں پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی خواہشیں ایک کے بعد ایک بڑھتی رہتی ہے، ایک کے بعد بڑھتی رہتی ہے، ایک کے بعد بڑھتی رہتی ہے۔ اگر اس کو 100 روپیہ چاہے تو 100 روپیہ مل جائے تو کل کو 1000 کی آس میں رہتا ہے، 1000 مل گئے تو 5000 کی آس میں رہے گا، 5000 سے 50,000 تک بڑھ جائے گا، 50,000 سے لاکھ، لاکھ سے کروڑ، کروڑ سے ارب، آگے بڑھتا
خواہشات کم نہیں ہوں گی. وہ اپنے خاندان سے کم ہو جائے گا, دنیا سے کم ہو جائے گا, لیکن اس کی خواہشات کم نہیں ہوں گی. اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں, خدا جانتا ہے, خدا اس سے پیار کرتا ہے. اس کی پیار, اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو خدا کا کلمہ ہے, جو اس سے نکلا ہے, اس نے دنیا کے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ اس کی محبت کی انتہا ہے. یہ آدم اور حوا کو جب بنایا تو اس کی جو خدا, ان کی ضرورت کیا تھی؟ ان کی ضرورت یہ تھی کہ وہ خدا کی پریزنس کو انجوائے کرے, لیکن آزاد مرضی کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ ان کی خواہشات کو ابھارا گیا اور انہوں نے پھل کھانا خدا سے زیادہ عزیز سمجھا. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات میں گرفتار ہو کر ابلیس کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور خدا کی قربت سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چند پل کی لذت خدا سے زیادہ عزیز ہے. لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں, خدا کا کلام جو کبھی بدلتا نہیں ہے وہ آج آپ سے یوں بیان ہوتا ہے بے توسط سے کہ خدا بتاتا ہے کہ اس لیے فکر مت ہو کر تم یہ مت کہو کہ تم کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے, بلکہ میں خود جانتا ہوں کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن وہ کنڈیشن رکھتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری شان و شوکت تمہیں مفت میں آرام سے مل جائے گی. ہم اپنی خواہشات میں اتنا گر جاتے ہیں کہ خدا کی قربت کو بھی اپنے آپ سے جدا کرنے میں طریق نہیں کرتے ہیں. خدا کی قربت سے بھی طریق نہیں کرتے ہیں دور ہونے سے. میرے عزیز بہن بھائیوں, خدا آپ کی ہر ضرورت سے واقف ہے. پیٹرن کیا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. جو کام پہلے کرنے والا ہے ہم اس کو کبھی کرتے نہیں ہیں, اب تو بعد میں ہونے والا ہے. لیکن ایک بات کو ذرا ملحوظ خاطر لائیے گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پیٹرن پر چلنا ہے, ایک طریقہ کار ہے. خدا سے گفت و شنید کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, خدا سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, خدا کے گھر میں آنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, خدا کے گھر میں آ کر بیٹھ جانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اور خدا کے حضور جھکنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ہم ان باتوں کو تو فالو نہیں کرتے ہیں, پھر ہم شکوے کرتے ہیں خدا ہمیں دیتا نہیں ہے. خدا واقف ہے. کیا آپ ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو سن نہیں سکتا؟ کیا ایمان آپ کا یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کے کان بند ہو چکے ہیں. آپ کی آنکھوں پر ابلیس نے جو پٹی باندھ رکھی ہے, کرنتھیوں کے خط میں پولس کہتے ہیں اس حال کے خدا نے دنیا کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے. ہم اندھے گنگے بہرے بن چکے ہیں, ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں. وہ تو اپنی مٹھی کو کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. وہ ہم سے دستبردار نہیں ہے, وہ ہماری خواہشات کی قدر کرتا ہے, لیکن خواہشات سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ہم اپنی بساط سے زیادہ مانگتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو دے دیا. آپ آج کل ہمارے اسٹمک بہت ویک ہو چکے ہیں. پرانے وقتوں میں آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے جب لوگ تھے دیسی گھی کھایا کرتے تھے, اس کے بعد چند محنت کیا کرتے تھے تو ان کو ان کا ہاضمہ درست تھا, اسٹمک اچھا تھا, وہ اس گھی کو کیا تھے ان کا اسٹمک ایکسیپٹ کر لیتا تھا. آج تھوڑی سی کوئی خالص چیز کھا لیں تو ہمیں موشن لگ جاتے ہیں, ڈائریا ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے. اچھی غذا جب اس کو دی جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ ان کو ضرورت ان کی اپنی خواہشات کے مطابق کلام سننے کی ہے, اپنی خواہشات کے مطابق خدا کو ماننے کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چوری بھی کریں گے, ڈکیٹی بھی کریں گے, سود خوری بھی کریں گے, زناکاری بھی کریں گے اور شراب نوشی بھی کریں گے اور خدا کے گھر میں بھی آ جائیں گے, خدا ہماری سنے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں ابلیس بھی برکت دیتا ہے, لیکن ابلیس کی برکت دائمی نہیں ہے, وہ ختم ہو جانے والی ہے. خدا کے پاس دائمی چیزیں ہیں, دائمی محبت اس کے پاس ہے, اور دائمی زندگی بھی, ابدی زندگی, ایٹرنل لائف اس کے پاس ہے. خدا کی جو چیزیں ہیں بنائی ہوئی کاراگری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ اب تک برقرار رہتی ہے. وہ آپ کی ضرورت کو آپ کی زندگی میں زندگی کو منتقل کرنا چاہتا ہے.
वो अब्दी जिंदगी को, ये आपकी जरूरत है। आप मर कर भी कभी ना मरे, ये आपकी जरूरत है। दुनिया की अशिया आपको मिल जाएगी, मेहनत करेंगे थोड़े ज्यादा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो अब्दी सुकून है वो यीशु के बगैर नहीं मिल सकता है। पैसों के बगैर, पैसे हो भी तो लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं होता, टेंशनें होती तो मांगे ना लगे, ऐसा होता है। और नहीं भी है तो फिर भी टेंशनें रहती हैं। मैं आज आपको पैटर्न बताना चाहता हूँ। खुदावन के हुजूर अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, उसके कदमों को चूमिए और उससे कहिए, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बेटी और तेरा बेटा तेरे आगे सरनगू हूँ। मैं जानता हूँ कि तू हर एक खाकसार की दुआओं को सुनता है और सुनकर उनका जवाब भी देता है। मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ, मेरी ये जरूरत है, तू इसको पूरा कर। ये ख्वाहिश नहीं बल्कि जरूरत है। मेरा ईमान है कि हर चीज जो आसमान के नीचे होती है उसका एक वक्त मुकर्रर है, तू जल्द उसको पूरा करेगा। अपने ईमान को एक्टिव कीजिए और अमल में लाइए। और ईमान कह देने या वो कह देने का नाम नहीं है कि ईमान का मतलब ये नहीं कि हो जाएगा, ईमान का मतलब ये है कि हो गया है। रिसीव कीजिए खुदा की बरकत को, देखिएगा कि वो आपकी हर जरूरत को पूरा करने की ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा की तरफ।